ٹائم, بہت سال پہلے جب برٹش کا زمانہ تھا, حضرات محترم ایک شخصیت ہے, his name was سراج الدین سراج الحق صابری. برٹش کے زمانے میں منسٹری آف فائنینس کے اندر ایک بہت بڑے عہدے پر حضرت سراج الحق چشتی صابری فائنینس کے محکمے میں ایک بہت بڑے عہدے پر کام کیا کرتے تھے. حضرات محترم اللہ کا اتنا بڑا ولی, اللہ کا اتنا بڑا پیارا کہ نہ کبھی گھوس لیتا نہ دوسروں کو لینے دیتا. برٹش کا زمانہ تھا, آپ کے انڈر میں کچھ اینٹینا باز بھی تھے جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے, غیر مسلم تھے, آپ کے انڈر میں کام کیا کرتے تھے. اب ان کے دلوں کے اندر یہ حیران پیدا ہو گیا کہ کیسا شخص ہے, نہ گھوس لیتا ہے نہ لینے دیتا ہے. اب پریشان حیران کہ آخر اس کا کیا جائے. حضرات محترم جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ زندگی کو یوں ہی گزارتا ہے. تاریخ کے پنے ایسی تاریخوں سے اجاگر ہیں کہ اللہ کے ولی کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. حضرات محترم اب نیچے کے لوگوں نے پلان بنایا, اور آج بھی لوگ پلان بناتے ہیں. اگر اوپر کوئی سچا انسان ہو تو اس کی جڑیں کھودنے کے لیے 5 یا 10 آدمی جمع ہو جاتے ہیں, اس پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں, اس پر طرح طرح کی چھیٹا کشی کی جاتی ہے. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے, یہ تو کل بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. حضرات محترم اب وہ غیر مسلم جمع ہوئے کہ اس کی جڑ کیسے کاٹی جائے. کورٹ کے اندر مقدمہ کر دیا گیا. کیا مقدمہ کیا گیا کہ سراج الحق چشتی صابری نے پیسوں کا فراڈ کیا ہے. حضرات محترم جب کورٹ کے اندر معاملہ پہنچا, مقدمے کی سنوائی ہوئی, وکیل بھی غیر ہے, جج ایک انگریز کرسی پہ بیٹھا ہے. وکیل نے کہنا شروع کیا یہ سراج الحق چشتی صابری جو منسٹری آف فائنینس کے اندر ایک بہت بڑے عہدے پر ہیں, انہوں نے پیسوں کا بہت بڑا فراڈ کیا ہے. جج نے مخاطب ہو کے سراج الحق چشتی صابری سے کہا آپ اپنی صفائی میں کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں؟ سراج الحق نے اس انگریز جج کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اپنی صفائی میں کوئی چیز پیش نہیں کروں گا, ہاں البتہ میری صفائی میں جس سواری پر, خچر پر, جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے آیا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میرا جانور میری طرف سے صفائی پیش کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جج نے کہا یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا بات ہے کہ آپ کے بدلے میں آپ کا جانور آپ کی طرف سے صفائی پیش کرے. کہا آپ اگر اجازت دیں تو میرا جانور میری طرف سے صفائی پیش کرے گا. کہا اجازت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جج کے سامنے آپ جس جانور پر سوار ہو کے آئے تھے, گھوڑا, آپ لے آئے کورٹ کے اندر. کہا اب یہ آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جج سے کہا حضرت سراج الحق چشتی صابری نے اجازت دے تو میرا ایک کام کر دیں. جج نے کہا وہ کیا کام ہے؟ کہا 2 بندوں کو بھیجیں, کسی کے کھیت میں جا کر کے اس مالک کی بنا اجازت کے اس کھیت سے چارہ کاٹ کر کے لے آئیں. اللہ اکبر کبیرہ. 2 آدمیوں کو بھیجا گیا, جا کر کے کسی بھی کھیت کے اندر اس مالک کی بنا اجازت کے چارہ کاٹ کر کے کورٹ کے اندر لایا گیا. جب کورٹ کے اندر وہ چارہ آ گیا تو اب سراج الحق چشتی صابری نے کہا اللہ اکبر کبیرہ, اس چارے کو ذرا میرے جانور کے سامنے ڈالا جائے. جب اس چارے کو آپ کے جانور کے سامنے ڈالا گیا, اب جانور کی یہ فطرت ہے جب چارہ دیکھتا ہے تو کھاتا ہے, لیکن جب اس جانور نے اس چارے کو دیکھا تو منہ پھیر لیا. اب جج بھی حیران اور پریشان ہے کہ آخر یہ تماشا کیا ہے. وکیل اٹھ کر کے کہنے لگا جج سے, اے جج یہ فراڈ کر رہا ہے اب بھی تمہارے ساتھ میں, یہ گھر سے اپنے جانور کا پیٹ بھرا کے لایا ہے, اس کی وجہ سے اس کا جانور یہ چارہ نہیں کھا رہا ہے. سراج الحق چشتی صابری نے پھر مخاطب کیا جج کو, کہا اگر بات یہ ہے تو جہاں سے چارہ کاٹ کے لائے ہیں, جس کھیت کے
मालिक से उस खेत के मालिक को बुलाया जाए। उस खेत के मालिक को बुलाया गया। कोर्ट के अंदर जब उस खेत का मालिक आता है तो सिराजुल हक चिश्ती साबरी ने उस खेत के मालिक को कहा, बात यह है तेरे खेत से चारा तेरी इजाजत के बगैर काट के लाया गया है, अब तू एक काम कर, या तो इस चारे को माफ कर दे या इस चारे की कीमत ले ले। खेत के मालिक ने कहा, ये इतना सा चारा है, इसकी कीमत क्या लूंगा, जाओ तुम्हें माफ कर दिया। अब उस चारे को कहा गया जज को मुखातब करके, अब ये चारा मेरे जानवर के सामने डाला जाए। जैसे ही चारा जानवर के सामने डाला गया, जानवर उस चारे को खाने लगा। जज उठा कुर्सी से और मुखातब करके उन वकीलों से कहा, अरे बदबख्तों, किस पर इल्जाम लगाते हो कि जिसका जानवर हराम नहीं खा सकता वो इंसान हराम कैसे खा सकता है? ऐ सिराजुल हक, जब तू तकवे में इतना रफ़ा वाला है तो तेरा इस्लाम तकवे में कितना रफ़ा वाला होगा, तेरा नबी तकवे में कितना रफ़ा वाला होगा। तो हजरात मुहतरम, ये जमाना भी लोगों ने देखा है कि लोगों के जानवर हराम नहीं खाते थे, आज तो हमारा पेट हराम से नहीं भरता। हजरात मुहतरम, न हमें हराम की तमीज है न हलाल की तमीज है, तो फिर कहां से हमारे रोजे कबूल हो, फिर कहां से हमारी नमाजें कबूल हो, फिर कहां से लुत्फ आए अल्लाह की बंदगी के अंदर। हजरात मुहतरम, जरा पलटो, अपने किरदार को पलटो, अपने कैरेक्टर को बदलो, अपने बिहेवियर को बदलो, अपनी तहजीब को बदलो। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हजरात मुहतरम, इस रोशनियों की चकाचौंध के अंदर खुदारा अपने ईमान के सौदे न करते रहो, अल्लाह से डरो, उसकी बारगाह में माफी मांगो। ऐ रब्बे कबीर, हमें माफ कर दे, भूल हो गई हमसे कि हम तेरी बंदगी की तरफ ना आए। हजरात मुहतरम, वरना अगर आपने अपने आप को नहीं पलटा तो याद रखें, ये तारीख के जुमले हैं, जो इंसान अपने आप को नहीं बदलता फिर अल्लाह भी उसको नहीं बदलता। पहले तुम्हें कोशिश करना पड़ेगी बदलने की, तब रब की रहमतें तुम पे बरसेंगी। पलटो, अपने आप को बदलो। रात की तारीकियों में हजरात मोहतरम, उस रब की बारगाह में जरा गिड़गिड़ाना सीखो, उस रब की बारगाह में आंसू बहाना सीखो।